بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے لسان القرآن 31 نمبر سبق ہے، اور یہاں پر ہے اعراب الجمع المؤنث سالم۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں اعراب الجمع المکسر اور اعراب الجمع المذکر سالم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اعراب الجمع المؤنث سالم۔ اب یہاں پر کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ مثالوں میں ہے کہ الطالبات ذکیات، الطالبات ذکیات کہ بہت سے طالب علم جو ہے وہ ذہین ہیں۔ قابلت الطالبات، اور یہاں پر ہے سلمت علی الطالبات، یہاں پر علی حرف جر ہے تو اس پر کسرہ ہے، یا بھی کسرہ ہے اور یہاں پر ضمہ ہے۔ یہ اوپر جو مثالیں ہیں یہ مؤنث عاقل کے ہیں، اور یہ مجموعہ با کا جو مجموعہ ہے البقرات، یہ مؤنث غیر عاقل ہے، مؤنث غیر عاقل۔ دو مثالیں اس وجہ ذکر کی ہے کہ پہلے قسم جو ہے وہ ہے مؤنث عاقل، دوسری قسم ہے مؤنث غیر عاقل۔ اب یہاں پر الطالبات یہ مرفوع ہے تو اس پر ضمہ ہے، یہ منصوب ہے تو اس پر کسرہ ہے، اور یہ مجرور ہے تو بھی اس پر کسرہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا یہاں پر البقرات ضمہ ہے، البقرات بقرات منصوب ہے لیکن اس پر کسرہ ہے۔ نظرت الی البقرات، یہ بھی کسرہ ہے حرف جر کی وجہ سے، یہ مجرور ہے تو اس پر کسرہ ہے، یہ منصوب ہے تو اس پر بھی کسرہ ہے، اور یہ مرفوع ہے تو اس پر ضمہ ہے۔ تو اس سبق میں ہمیں اعراب الجمع المؤنث کے بارے میں دو باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک یہ کہ حالت رفع میں ضمہ ہوگا، حالت رفع ضمہ، یعنی جب مرفوع ہو تو مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ ضمہ ہے، یعنی پیش ہے۔ کہ جب بھی جمع المؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، اس کا اعراب کیا ہے کہ حالت رفع میں، یعنی مرفوع ہونے کی حالت میں اس کی علامت کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ اور دوسری بات، یہ پہلی بات، دوسری بات کہ منصوب ہو یا مجرور ہو تو اس پر کسرہ ہوگا۔ یہ دو باتیں، پہلی بات کہ مرفوع ہو تو اس پر ضمہ ہوگا، منصوب ہو یا مجرور ہو تو اس پر کسرہ ہوگا۔ یہ پورے سبق کا خلاصہ ہے۔ یہاں پر شرح و تفصیل جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم سے یہ مراد ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مثلا طالبۃ ہے، طالبۃ، طالبۃ، تو طالبۃ یہ ایک طالبہ اور زیادہ طالب علم ہے اور عورتیں ہیں، تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ طا لے الف اور تا کا اضافہ کریں گے، طالبۃ، تو یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے، جمع ہے، مؤنث ہے اور سالم ہے، یعنی اس کے حروف کی ترتیب جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں۔ تو طالبات ذکیات، یہ ذکیات یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے تو اس پر بھی ضمہ ہے۔ اور یہاں پر بقرات سمینات، اس پر بھی ضمہ ہے، اس پر بھی ضمہ ہے، تو مرفوع ہونے کی حالت میں اس پر ضمہ آئے گا، اور منصوب ہونے کی حالت میں اور مجرور ہونے کی حالت میں اس پر کسرہ آئے گا، اس پر کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا۔ مثلا البقرات
समीनातुन बहुत सारे गाय मोटी है, इश्तरैतु मैंने ख़रीदा, अलबक़राति बहुत सारी गाय, नज़रतु इलल बक़राति मैंने गायों की तरफ देखा, बहुत सारे गाय की तरफ मैंने देखा। तो अभी जमा मुअन्नस सालिम हालत रफ़ा में, यानी जब ये मरफ़ू हो तो उस पर ज़म्मा के साथ आती है। मरफ़ू होने की हालत में इस पर क्या आएगा? ज़म्मा आएगा। जैसे मजमुआ अलिफ और बा में, ये मजमुआ अलिफ है ये, और ये मजमुआ बा में, और इसमें पहले जो है एक, और ये इसमें भी बा में भी पहले एक, इन दोनों में क्या है? इसमें ज़म्मा है, इस पर भी ज़म्मा है, इस पर भी ज़म्मा, इस पर भी ज़म्मा, इस पर भी ज़म्मा। हालत नसब में कसरा के साथ आती है, ये हालत नस्बी है। काबल तो फ़ेल फ़ाइल है, इसके लिए मफ़ूल भी है, ये भी फ़ेल फ़ाइल है, इसके लिए मफ़ूल भी है। तो हालत नसब में इस पर भी कसरा है। जैसे मजमुआ अलिफ और बा, ये मजमुआ अलिफ है और ये मजमुआ बा है, और इसमें जुमला दो, इसमें पहला जुमला ये है, दूसरा जुमला ये है, इसमें पहला जुमला ये है और दूसरा जुमला ये है। और जर में भी कसरे के साथ आती है, जर में भी कसरे के साथ है। इसे यहाँ पर कसरे मंसूब है तो कसरे के साथ है, मजरूर है तो भी कसरे के साथ आती है। जैसे मजमुआ अलिफ और बा में, ये मजमुआ अलिफ है तो इसमें 3 नंबर, मजमुआ बा है तो 1 2 और ये 3 नंबर में, तो इस पर ये मजरूर है और इस पर कसरा है। तो अब यहाँ पर मालूम हुआ कि जमा मुअन्नस सालिम में नसब और जर दोनों की अलामत कसरा है। नसब और जर दोनों की अलामत क्या है? कसरा है। क्या मंसूब हो तो भी इस पर कसरा आएगा, अगर मजरूर हो तो भी इस पर कसरा आएगा, और अगर मरफू हो तो उस पर ज़म्मा आएगा। ज़म्मे की अलामत क्या है? मरफू होने की अलामत ज़म्मा है, और मंसूब होने की अलामत कसरा है, और मजरूर होने की अलामत भी कसरा है। तो 2 हालतों में इस पर कसरा आएगा और एक हालत में उस पर ज़म्मा आएगा, उस पर फ़तहा नहीं आएगा। तो ये है आज का हमारा लिसानुल कुरान का सबक कि इराबुल जमुल मुअन्नस अस्सालिम। ये है आज का हमारा सबक। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।